ہوا کہ ان کو بھوک لگی تو اس خادم نے کہا اے اختاب، اے ابدالو، ذرا سنو تو صحیح، ہمیں بھوک لگی ہے، اتنے گھنٹوں سے چلے جا رہے ہیں، کچھ کھانے کا بھی مانگ لیا کرو، کچھ کھانا بھی کھلا دیا کرو۔ تو اختاب کہتے ہیں کہ ہم کھاتے نہیں ہیں، اور جب بھوک لگتی ہے رب سے مانگتے ہیں، رب عطا فرماتے ہیں۔ کہا مانگو پھر۔ ان دو ابدال میں سے ایک نے جانماز کو بچھایا، 2 رکعت نمازیں پڑھی اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس دسترخوان نازل ہو گیا، تینوں کے لیے کھانا نازل ہو گیا، تینوں نے کھانا کھایا اور پھر دنیا کا سیر کرنے کے لیے نکل پڑے۔ پھر چلتے چلتے جب بھوک لگی، حال یہ ہوا پھر انہوں نے کہا ایک کام کرو، پھر بھوک لگی ہے کچھ کھانا کھلا دو۔ کہا کہ نہیں، ہم لوگ اتنا نہیں کھاتے ہیں، ہم تو ابدال ہیں، ہم کم کھاتے ہیں، جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو تب کھاتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا، ہمیں تو بھوک لگی ہے اس لیے کہ ہم اس شہنشاہ کے بارگاہ میں خدمت کیا کرتے تھے کہ جہاں کھانے کی کمی نہیں ہوتا تھا، شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتے تھے، اسی لیے ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانا کھلائے۔ تو دوسرے ابدال نے کہا پہلے میں نے کھانا منگایا، اب آپ کی باری ہے، آپ کھانا منگائے۔ تو انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو دسترخوان نازل ہو گیا، پھر انہوں نے کھایا اور پھر سیر کرنے لگا۔ دنیا کا سیر کرتے کرتے حال یہ ہوا کہ پھر بھوک لگی، اور جب بھوک لگی تو پھر انہوں نے ان ابدالوں سے کہا پھر بھوک لگی ہے، اب کھانے کا انتظام کرا دیں۔ تو ان 2 ابدالوں نے کہا ایک کام کرو، ہم دونوں نے فریاد کر کے رب کی بارگاہ سے کھانا منگا لیے ہیں، اب آپ کی باری ہے۔ اب کس کی باری ہے؟ اب آپ کی باری ہے۔ کہا کہ میری باری ہے، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں، میں تو غوث اعظم کی بارگاہ میں ان کے خانقاہ میں لوگوں کو پانی بھر کر کے دیا کرتا تھا، میرا تو کام صبح شام یہی تھا، مجھے کچھ نہیں آتا ہے، میں کیا مانگوں؟ پھر ان 2 ابدالوں نے کہا ایک کام کرو، جب تجھے کچھ آتا ہی نہیں تم مانگو گے نہیں تو پھر بھوکے رہو، اس لیے کہ ہمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ پھر یہ بھوک کی حالت میں حال یہ ہوا کہ ان کی بھوک کی شدت بڑھتی گئی، سوچا اگر نہیں مانگتا ہوں تو پھر میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ اب انہوں نے دسترخوان بچھایا، جا نماز بچھایا، رب کی بارگاہ میں فریادیں کی اور عرض کیا مولا کریم پروردگار عالم، ان 2 ابدالوں نے جس کے صدقے میں جس کی وجہ سے دعا مانگی ہے ان کے صدقے میں ہمیں بھی دسترخوان عطا کر۔ تو غوث اعظم کی محفل میں رہنے والا ان پڑھ آدمی، گنوار آدمی، جو ان پڑھ تھا، جو گنوار تھا، جب ان ابدالوں کی دعا کے بعد آخر میں دعا مانگتا ہے، سب کے لیے دسترخوان تو آیا، ان 2 ابدالوں نے دعا کی تو ایک ایک کٹورا آیا، انہوں نے جب دعا کی دونوں کٹورا حاصل، دونوں حیران ہو گئے۔ بات کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے تم کچھ نہیں ہو، تم تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہو، اس لیے کہ ہم لوگوں نے دعا کی تو ہمارے لیے ایک کٹورا کھانا آیا، اور تم نے جب دعا کی تو 2 کٹورا آیا، حال کیا ہے ذرا بتاؤ تو کیا راز ہے؟ تم نے رب کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا پہلے آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دعا کی مولا، ان 2 ابدالوں نے جس کے صدقے میں دعا مانگ کر اس سے کھانا حاصل کروایا، انہیں کے صدقے میں ہمیں بھی کھانا تھا۔ اب آپ لوگ بتائیں۔ تو کہنے لگا، ہم نے کہا کہ غوث اعظم کے بارگاہ میں ایک لوٹا والے بزرگ ہیں جو 40 سال سے خدمت کیا کرتے ہیں، ہم نے دعا کی مولا اس لوٹے والے بزرگ کے صدقے میں ہمارے دسترخوان نازل کر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا وہی لوٹا والا بابا تو نہیں۔ میرا مقام اتنا بلند بالا ہے، غوث اعظم کی خدمت کرتے کرتے غوث اعظم نے مجھے اتنا پہنچا دیا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ذرا سوچے غوث اعظم کی
رہنے والا ایک ادنا سا آدمی کا اتنا کمال ہو سکتا ہے تو غوث اعظم کا کمال کتنا، غوث اعظم کے پرواز کتنا ہوگا۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عالم خواب میں نے دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، پیارے آقا تشریف لے کر کے آئے اور ایک تخت بچھا دیا اور آقا کریم صحابہ کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمایا اے بیٹا عبد القادر، اے نور النصر، ادھر آؤ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو حال یہ ہوا میرے پیارے آقا نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میرے پیشانی پر بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد میرے پیارے آقا نے مجھے اس تخت پر بٹھا دیا، اس تخت پر بٹھائے اور بٹھانے کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جو بلاہی یعنی جو کرتا پہنے دیے تھے مجھے اتار کر پہنا اور پھر مجھے خلعت غوثیت عطا فرما کر حضور سرور کائنات وہاں سے تشریف لے کر کے چلے۔ غوثیت کا مقام میرے آقا نے عطا فرمایا، اور غوثیت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر کسی کو ولی بنانا ہو، اگر کسی کو ولایت کا مقام عطا کرنا ہو تو اللہ رب العزت اپنے پیارے رسول کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، یا رسول اللہ آپ دیکھیں میرے اس بندے کو ولی بنانا ہے، کیا یہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے پیارے آقا سرور کائنات پھر اپنی جانب سے حضور غوث اعظم کے بارگاہ میں اس آدمی کا دفتر کو پہنچاتے ہیں۔ غوث اعظم اس کو دیکھتے ہیں، اگر غوث اعظم جس کے نام پر مہر لگاتے ہوئے اللہ کا ولی میران پیر روشن زمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت بہت بلند بالا ہے، ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر گھر میں غربت آئے، اگر گھر میں پریشانی آ جائے، اگر روزی میں تنگی ہو تو غوث اعظم کے 11ویں گھر گھر میں کیا اپنے گھر میں غوث اعظم کی 11ویں کیا کرو؟ ذرا سوچے 2-4 منٹ کے لیے غوث اعظم کا مقام بتاؤ، اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کر دوں، اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم۔